فائدہ اسی سے اٹھایا جائے، مولوی صاحب سے کرے تقریر کرنا بات کیا ہو جائے۔ میں نے اپنی بیٹے اور بیٹی کی شادی کی تو میں نے تقریر کے لیے بلایا مولانا کلب صادق صاحب اللہ کو لکھنؤ میں، قبول تو کر لیا انہوں نے، اور وہ آئے بھی، اور آنے کے بعد جب وہ حدیثیں کیسا لگے تھے آگے میں حدیث کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ شادی کے موقع پر تقریر کبھی نہ کرنا، اور وہ بھی ولیمے کا موقع ہے، تو ہاں جو ہے ان کی نصیحت کو بھی سامنے رکھوں گا۔ اگر جب کوئی مجھ سے کوئی بات کہہ دیتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں، میں بہت زیادہ ذہین نہیں ہوں، کچھ اس سے متعلق مطالعہ کر لیتا ہوں، اس لیے کہ اگر اللہ نے مجھے کہیں توفیق دی ہے بولنے کے لیے تو میں سوچتا ہوں کہ کوئی میسیج چلا جائے، کوئی میسیج جائے، اور میں چاہوں گا چند جملے میں تھوڑی سی گفتگو کروں، مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ گوشت گلا ہوگا۔ اگر میرے بعد اگر علماء کرام ہیں وہ بھی تقریر کریں تو میں ان کی ذمہ داری تو نہیں لیتا، اپنی ذمہ داری لیتا ہوں، چند جملے انشاءاللہ کہوں گا۔ اور میں یہاں اشرا پڑھ چکا ہوں، میں نے پہلے دن ایک بات کہی تھی کہ میں معمولاً اپنی تقریر اپنے قد سے بڑی کر بھی نہیں سکتا، جتنے ہیں اتنے ہی۔ قرآن کریم کے سورہ روم کی یہ آیت میں نے پڑھی کہ اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو بتایا ہے کہ میں نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے کو پیدا کیا ہے اور وہ وجہ سکون بیان کیا ہے۔ میں سوچا تو میں نے ہر جملے سے متعلق تھوڑی سی بات کہوں، لیکن جس میں سے صرف آخری جملہ کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، آیت اس پہ ختم ہوتی ہے کہ اس میں اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر کرتی ہیں، غور کرتی ہیں، سوچتی ہیں۔ فرد کی بات نہیں کہ یہ قرآن نے قوم کی بات کہی ہے، لیکن معمولاً جو ہے ایسے مواقع پر فرد نہیں افراد ہوتے، اتنے لوگ آئے، جب اتنے لوگ آئیں گے سوچنے کے لیے، کچھ سوچنے کے لیے، کچھ جاننے کے لیے، یہ آدمی سوچے، کچھ فکر کرے، کچھ غور کرے۔ واقعی بات کو سمیٹنے میں بھی ذرا سا سوچنا پڑتا ہے میں کیسے سمیٹوں، لیکن بہت جلدی سمیٹ کے کہہ رہا ہوں کہ یقین کیجئے شادیوں میں اور شادیوں کے نتائج کے سلسلے میں آیت ہمیں اسی بات کر کے کہ سوچے آدمی، غور کرے، فکر کرے تو آیتیں نشانیاں ملیں گی۔ ہم تو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ہیں نا، اتنا عظیم ترین ذات اگر کوئی نام لیا جائے گا تو سرکار سعادت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے بیٹی کی تربیت کی، پالا، پالنے کے بعد شادی کی، شادی کے بعد دوسری صبح کو آپ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ نے داماد سے پوچھا تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تم نے فاطمہ کو کیسے پایا؟ باپ داماد سے پوچھ رہا ہے تم نے فاطمہ کو کیسے پایا، گویا کہ یہ اعتماد اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب باپ بیٹی کی ایسی تربیت کر دے کہ اس گھر میں اگر الوہیت و عبادت کا تصور نہ ہو تو بیٹی وہاں جا کر کے تصور خدا پیدا کر دے۔ وجدتها معینۃ فی عبادت اللہ، میں نے فاطمہ کو عبادت خدا میں معین و مددگار پایا۔ بیٹی تصور خدا سے دور کرنے کے لیے نہیں جاتی ہے بلکہ تصور خدا سے مملو اور بھرنے کے لیے جاتی ہے اس گھر کو، لیکن یہ گھر ہی سے ہوتا ہے۔ جزیات کے سلسلے میں کہنے کا کہ میں کہہ سکوں کہ واقعاً بیٹی کی تربیت کے سلسلے میں جو ہے اسلام ہم سے کہتا کیا ہے، مذہب ہم سے کہتا کیا ہے کہ کیسے تربیت کریں۔ صرف اشارتاً دو جملے کہہ کر کے کہ اگر اللہ نے تمہیں دونوں صنفوں سے نوازا ہے، بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی اللہ نے دیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے ہمیں کہ جب کبھی تم باہر جاؤ تو بچوں کے لیے باہر سے کچھ لے کر کے آؤ، بچے منتظر ہوتے ہیں، نہیں کہ منتظر ہوتے ہیں، اگر باپ کچھ لے کے آتا خوش ہوتے ہیں۔ یہ ان کو خوش کر دینا یقیناً عبادت ہوتی ہے،
ان کو خوش کرنا عبادت جب تک نہیں سمجھتے ہیں، وہ پیار اور محبت کو جانتے ہیں، اس موقع پر مذہب نے کہا ہے کہ من قبل ولدہ وجبت لہ الجنہ، جو کوئی اپنے بچے کو بوسہ دیتا ہے محبت میں، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ خالی نماز ہی سے جنت واجب نہیں ہوتی، روزے ہی سے جنت واجب نہیں ہوتی، عزاداری ہی سے نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں بچے کو ایسے تربیت کی جائے کہ وہ خود نماز کو جاننے لگے، روزے کو جاننے لگے، اہل بیت کو پہچان لے، تو اس تربیت کے نتیجے میں یقیناً جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب میں اس موقع سے ایک گزارش کروں، آپ تھوڑی دیر کے لیے میں سوچنے کی بات پر فکر کریں۔ میں اس سال اشرا پڑھا تو میں نے فکر سے متعلق دو باتیں کہی تھیں، چھوڑتا ہوں کہ میں اس کو دہرا دوں، ایک ہی دو جملے کہوں گا۔ فکر آدمی کہاں کرتا ہے؟ نہ پائی ہوئی چیز کو پانے کے لیے فکر کرتا ہے۔ فکر ہمیشہ پانے کے لیے ہوتی ہے، اور ذکر جو ہے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ فکر پانے کے لیے اور ذکر جو ہے بچانے کے لیے۔ اور قرآن ہم سے کہتا ہے کہ قوم جو ہے فکر کرے، تو اس میں آیت ہیں، اس میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے اعتبار سے، آپ اس سے بلند بھی سوچ سکتے ہیں، آپ اس سے اعلیٰ بھی سوچ سکتے ہیں، کہ یہ بتائیں، کبھی سوچیں کہ انسان، آدم کو اللہ نے خلق کیا، اور آدم سے یہ آدمی اور یہ انسان ہے، ان کے درمیان میں پہلا رشتہ کون سا وجود میں آیا ہے؟ توجہ چاہوں گے تو غور کیجیے، کون سا پہلا رشتہ ہے جو وجود؟ ہم رشتوں کی عظمت کے بارے میں تو بتا سکتے ہیں کہ کیا اگر ماں باپ اور اولاد کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے، خصوصاً ماں کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہے کہ اگر ماں ناراض ہو جائے تو اس کا مقدر جہنم بن جائے، ماں راضی ہو جائے تو گنہگار میں بخش دیا جائے مثلا، اور ہے حدیث میں پڑھ رہا ہوں، مقدس رشتہ ہے، عظیم رشتہ ہے۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوچیں کہ انسان کے درمیان میں کون سا پہلا رشتہ ہے؟ بلکہ میں کہوں کہ وہی پہلا رشتہ ہے جس رشتے سے سارے رشتے ہیں، وہی پہلا رشتہ ہے جس رشتے سے سارے رشتے ہیں، کہ اگر وہ رشتہ نہ ہو تو کوئی رشتہ ہی پھر وجود میں نہیں آتا ہے۔ جب وہی رشتہ بنتا ہے تو اس رشتے سے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں۔ ہم اور آپ جس موقع پر بیٹھے ہیں، یہی پہلا رشتہ ہے، شادی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ۔ انسان کے درمیان میں پہلا رشتہ یہی وجود میں آیا ہے، آدم و حوا کے درمیان میں، اور اسی رشتے سے سارے رشتے ہیں۔ اگر وہ پہلا رشتہ نہ ہوتا تو کوئی رشتہ ہی وجود میں نہیں آتا، چاہے کتنا ہی عظیم بات کا رشتہ ہو، مگر اس کا سرخیل اور اس کی ابتدا جو ہے اسی رشتے سے ہے۔ اور میں یہی بتا دینا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہی میسج ہے کہ عزیزوں، جو پہلا رشتہ ہے، اگر وہی پہلا رشتہ محترم بن جائے، کیا ہے، اسی رشتے کا خیال کیا جائے، اسی رشتے میں ساری حقوق کو دیکھا جائے، تو یقین کیجیے اس کے بعد جتنے رشتے پیدا ہوتے چلے جائیں گے، مقدس بھی ہوں گے، محترم بھی ہوں گے۔ جب یہی رشتہ خراب ہوتا ہے تو سارے رشتے بھی ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، بکھرتے ہوئے نظر آتے ہیں، پریشانیاں نظر آتی ہیں۔ وہ اسی رشتے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ اگر خود میاں بیوی کے آپس میں اختلاف ہوتے ہیں تو بچوں پہ اثر پڑتے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ بچے اس رشتے کو بھی یاد نہ کریں کہ کون نانا اور کون دادا، ممکن دور ہو جائے۔ عزیزوں، یاد رکھیے گا، ہمیں اسی رشتے میں ساری چیزوں کو سوچنا، اور اس کو سوچنے سے پہلے، یعنی کرنے سے پہلے سوچنا یہ ہے کہ جب یہ رشتہ بنانا ہے تو رشتہ کیسا ہونا چاہیے، کس سے ہونا چاہیے، کس طرح کا ہونا چاہیے۔ جب آدمی، ہم تو جب رشتے کے لیے جاتے ہیں تو دولت دیکھ لیتے ہیں، جمال دیکھ لیتے ہیں، کمال دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں، لیکن جس کو معصوم نے کہا، کبھی ہم نے اس کو سوچا؟ کسی معصوم سے دیکھیے گا، کم سے کم 2 معصوم سے میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی رشتہ ایسا آ جائے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو جاؤ تو اس رشتے کو قبول کرو۔ جس کے دین سے اور اس کے اخلاق سے مطمئن ہو جاؤ تو رشتے کو قبول کر لو۔ کون دین دیکھنے جاتا ہے؟ بڑی واقعاً دل کا درد ہے، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک باپ بیٹی کا بھی باپ ہے، بیٹے کا بھی باپ ہے، اور مجھے ہی سے کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے کہیں رشتہ دیکھیے، دیدار لڑکی ہو،
دیدار لڑکی ہو، تاکہ اگر لڑکا بھی کچھ بگڑا ہوگا تو وہ اسے بنا سکتی ہے، اسے کر. لیکن وہی بات یہ کہتا ہے کہ ہماری بیٹی کا بھی رشتہ دیکھیے مگر لڑکا دیدار نہ ہو، ورنہ وہ اس کو قید کر دے گا گھر میں، ورنہ اس کو حجاب میں لے کر کے آئے گا، ورنہ اس کو کہیں جانے سے بھی روک سکتا ہے. ایک ہی باپ دو نظریہ. کیوں؟ اپنی اور دو نظریہ کہ میرے بیٹے کے لیے رشتہ دیدار لڑکی کا ہو، بیٹی کے لیے رشتہ جو ہے بے دین کا. عزیزوں میں کہنا شروع کروں گا تو واقعاً گوشت گل کے بہت زیادہ گل جائے گا. میں نے اپنے پیغام کو خالی پہنچا دیا. میں نے کم سے کم 10 احادیث اس سلسلے میں لکھی تھی کہ میں پڑھوں گا. میں نے ایک حدیث بھی نہیں پڑھی، جو لکھی ہے وہ نہیں پڑھی ہے. کبھی موقع ملے گا تو میں ضرور سناؤں گا اور ضرور بتاؤں گا. پیغام یہی ہے کہ ہم وہ قوم بنے جو فکر کرنے والی، سوچنے والی، اور پانا والی چیز کو پانے کے لیے ایسا اس کو پائیں، اور خصوصاً اس رشتے کے تقدس کو ضرور سمجھیں. اور خصوصاً انہیں کہوں گا میرے بہرحال بہت عزیز سلم کو کہ یقیناً ایسے ماں باپ نے تربیت دی ہے ان کو کہ امید کرتا ہوں کہ گھر جنت ہوگا، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ گھر کی جنت بن جائے انشاءاللہ. Excellent, wonderful, like always, thought-provoking speech of Maulana, very wise. Before wasting any time and before, as Maulana have said, گوشت گلنے سے پہلے داغ نہیں لگ جائے، اس لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا مشرف صاحب کو to come and bless the couple with his wise words and du'as. صلوات اللہ محمد اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ایک بلند صلوات پڑھی محمد والے. مولانا صاحب نے گوشت جلا دیا اور اب ہم اس کو جو نا آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جو ٹائم ہے نا کافی لگتا ہے کیونکہ وہ بڑے سلو موشن میں آ رہے ہیں لوگ. تو انشاءاللہ میرے خیال میں 10 منٹ کافی ہوں گے، اس سے زیادہ میں رکھتا ہوں. آپ کے اور ہمارے قد میں جو فرق ہے وہ ہمیں پورا کرنا ہے. سب پہلے یہ بڑی گستاخی ہے کہ آپ نے پہلے تکمیل کر لی اور اس کے بعد ہم کر رہے ہیں. بہرحال صلوات پر محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس من. صلوات محمد. Just in 10 minutes, like Maulana said, message in Urdu, and I'll just try to translate that in English inshallah. So I am in no position to give a message after Maulana, more learned than me, more